ایک درود اور پڑھیے۔ اے خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں، اے خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں، جو تیری حمد کی ہے شان کہاں سے لاؤں، نعمت حق کا بھلا شکر ادا ہو کیسے، نعمت حق کا بھلا شکر ادا ہو کیسے، مدحت سورہ رحمان کہاں سے لاؤں، مدحت سورہ رحمان کہاں سے لاؤں، دل یہ کہتا ہے کہ اشعار ہوں شایان علی، دل یہ کہتا ہے کہ اشعار ہوں شایان علی، میں فرزدق کا قلم دان کہاں سے لاؤں، میں فرزدق کا قلم دان کہاں سے لاؤں، ذات میں جس کی نظر آئے نصیری کو خدا، ذات میں جس کی نظر آئے نصیری کو خدا، ایسے اوصاف کا انسان کہاں سے لاؤں، کل ایمان بھی اور نازش ایمان بھی ہو، کل ایمان بھی اور نازش ایمان بھی ہو، جز علی ایسا مسلمان کہاں سے لاؤں، لفظ مولا نہ سمجھ میں تیری آیا
لفظ اس سے کوئی آسان کہاں سے لاؤں؟ ایک ایمان تھا سو ہو گیا وقف مولا، ایک ایمان تھا سو ہو گیا وقف مولا، غیر پر لانے کوئی ایمان کہاں سے لاؤں؟ جس میں ہو آئے تطہیر نہ شامل واعظ، جس میں ہو آئے تطہیر نہ شامل واعظ، وہ تیرے واسطے قرآن کہاں سے لاؤں؟ وہ تیرے واسطے قرآن کہاں سے لاؤں؟ ذکر مولا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، ذکر مولا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے بہتر کوئی پہچان کہاں سے لاؤں؟ اس سے بہتر کوئی پہچان کہاں سے لاؤں؟ اس سے بہتر کوئی پہچان کہاں سے لاؤں؟ رکھ کے سر خاک پہ کہتی تھی یہ رو کر زینب، رکھ کے سر خاک پہ کہتی تھی یہ رو کر زینب، اپنی چادر کا نگہبان کہاں سے لاؤں؟ اے خدا عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں؟ جو تیری حمد کی ہے شان کہاں سے لاؤں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ لاتون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود،
فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صلوات راسا آگے ایک صلوات اور عطیہ کریں محمد سورہ مبارکہ آل عمران کی مسلسل 2 آیتیں 102 اور 103 نشان پر موجود اللہ کا یہ کلام ارشاد رب العزت یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ تقوی پروردگار اختیار کرو حق تقاتے اور تقوی بھی اس کے حق کے ساتھ اختیار کرو ہر چیز کا حق ہے ہر چیز کے کچھ شرائط ہیں وہ اسی وقت مکمل کہلائے گی جب اس کے شرائط مکمل ہوں گے عامیانہ زبان میں بات کر رہا ہوں کہ ہم سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان کی مملکت اسلامی مملکت ہے ذمہ دار تشریف فرما ہے ہم سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان کی مملکت اسلامی مملکت ہے ہم نے کہا جیسے پاکستانی مسلمان ہیں ایسے ہی مملکت بھی اسلامی ہے لہٰذا ہر چیز کی کچھ شرائط ہیں ہر چیز کے کچھ تقاضے ہیں جب تک وہ تقاضے اور وہ شرائط پورے نہیں ہوں گے وہ چیز مکمل نہیں کہلائے گی خوشبو تقویٰ ضرور ہے بوئے تقویٰ ضرور ہے مگر تقویٰ جب ہو کہلائے گا کہ جب اس کا حق ادا کیا جائے جب اس کے شرائط مکمل کیے جائیں اپنے مفاد کا تقویٰ اپنی پسند کا تقویٰ اور ہے اور اللہ کی مشیت کے مطابق تقویٰ اور ہے حق تقاتے تقویٰ کا حق ادا کرو ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان جانا نہ مرنا موت نہ آ جائے کہیں موت آئے تو اسلام پر آئے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا اللہ کی رسی کو حبل اللہ اللہ کی رسی اسے اتنی مضبوطی سے تھامو کہ وہ تمہارے ہاتھوں سے چھٹنے نہ پائے بحث تمہارے پکڑنے کی ہے اس کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کی نہیں ہے وہ بنائی ہی نہیں ہے اللہ نے کہ وہ ٹوٹ جائے تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اتنی مضبوطی سے پکڑو کہ تمہارا ہاتھ چھٹنے نہ پائے اور یقیناً چھٹنے کا کوئی شائبہ شبہ گمان گنجائش ہے تبھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنی مضبوطی سے پکڑو
تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ جو میری محبت، میری ولایت، میری چاہت اپنے دل میں بسانا چاہتا ہے وہ پریشانیوں کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ علی کے چاہنے والوں کے لیے ہی پریشانیاں کیوں ہیں، ہی علی کے چاہنے والوں کے لیے پریشانیاں ہیں ہی ان کے لیے کہ جو میرے مولا سے وابستہ ہیں، لہٰذا تم سے نہ چھٹنے پائے۔ یہ ٹوٹنے والی رسی نہیں ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ جسے بناتا ہے تو اس میں اللہ کی قدرت کا جلوہ ٹپکتا ہے، اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ خالق جس چیز کا ہو جائے وہ پھر چیز کچھ اور ہے۔ یہی تو فرق ہے ہمارے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں۔ جب بندے بناتے ہیں تو اپنے معیار اور اپنے مطابق بناتے ہیں، اور جب اللہ بناتا ہے تو اپنے مطابق بناتا ہے۔ میں جو بناؤں گا وہ وہی بناؤں گا جو میں ہوں، میرے اندر جو اہلیت ہے، میرے اندر جو صلاحیت ہے، مجھ سے اسی چیز کا اظہار ہوگا نا۔ لیکن جب اللہ ہے کسی اپنی قدرت اور اپنے علم کا اظہار کرے گا تو وہ اس کے مطابق ہوگا۔ بہت روشن بات ہے۔ میں اگر جاہل ہوں تو مجھ سے جو صادر ہوگا وہ عالم کیسے ہوگا؟ میں اگر بزدل ہوں تو جو مجھ سے صادر ہوگا وہ شجاع کیسے ہوگا؟ میں اگر بخیل ہوں تو جو مجھ سے صادر ہوگا وہ سخی کیسے ہوگا؟ جی، تو ہر شے سے اس کے مطابق صدور ہوتا ہے نا۔ فاقد شے، منطق کا قاعدہ ہے فاقد الشے معطی شے نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس چیز ہے ہی نہیں وہ عطا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ عطا وہی کرے گا جس کے پاس وہ چیز ہوگی۔ تو آپ دیکھ لیے جو بندے بناتے ہیں، جو بندوں کے کام ہیں وہ کیسے ہیں، اور جو اللہ کرتا ہے، جو اللہ کے کام ہے وہ کیسے ہیں۔ بہت واضح اور روشن بات ہے۔ بندے بناتے ہیں تو اپنے جیسا بناتے ہیں، اور جب اللہ بناتا ہے تو اپنی صفات کا جلوہ گر بناتا ہے۔ لہذا اللہ کی صفات، اللہ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ اپنی صفات کا جلوہ گر، المتجلی لخلقہ بخلقہ، اللہ تجلی کرتا ہے خلق پر خلق کے ذریعے۔ اللہ مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے جلوہ کرتا ہے۔ اب کیسی یہ مخلوق ہے جس پر اللہ کا جلوہ کسی مخلوق کے ذریعے ہو رہا ہو، پھر بھی یہ انہیں اپنے جیسا بولتے ہیں؟ یقیناً وہ ان جیسے نہیں ہو سکتے جن پر ان کے ذریعے سے جلوہ ہو رہا ہو۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو ہم جب بناتے ہیں تو کیا بناتے ہیں اور اللہ کیا بناتا ہے؟ ہمارا کام عزیزان گرامی کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا، تدریجاً کمال پر پہنچتا ہے۔ شاید ہم نے جب پہلی مجلس پڑھی تھی اب سے کوئی 25 سال پہلے تو شاید ہاتھ پیر کانپ رہے ہوں، شاید کچھ اور کیفیت ہو۔ شاعر نے جب پہلا شعر کہا تھا تو شاید 4 آدمیوں کو دکھانے کے بعد بھی مطلوب شعر نہیں رہا، اور اب جو 25 سال 40 سال کی ریاضت کے بعد شعر کہہ رہے ہیں تو صاحب شاعری میں ان کے کمال ہے۔ بھائی ہم جیسے تو بہت دور کی بات، لیکن جو بہت ہی مشہور بڑے نام ہیں، مثلا میر انیس نے جو پہلا کلام کہا کیا وہ آخری کلام کے برابر ہے؟ جوش نے جو پہلا شعر کہا ہوگا وہ آخری شعروں کے برابر ہے؟ ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ ہم بتدریج کمال پر پہنچتے ہیں، تدریجاً کمال کی طرف سفر کرتے ہیں، تب بھی یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم کمال پر پہنچ گئے۔ ہمارے یہاں مسلسل کمال کی گنجائش ہوتی ہے، مسلسل ترقی کی گنجائش باقی رہتی ہے، تب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کمال مطلق ہے، اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ غور کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ جب بناتا ہے تو پہلے مرحلے پہ ہی باکمال بناتا ہے۔ میں ممبری زبان میں ایک جملہ کہتا ہوا گزر جاؤں، جو لوگ اپنے بنانے کے قائل ہیں وہ چوتھے مرحلے پہ باکمال تک پہنچتے ہیں، اور جو اللہ کے بنانے کے قائل ہیں وہ پہلے مرحلے پہ ہی کمال والے تک پہنچ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی بات یہ ہے کہ
یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے، یہ رسی تو باقی رہے گی اور باقی ہے. اسی لیے اللہ نے بھی ہم سے وسیلہ بنانے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. تمہارا کام بنانا نہیں ہے، وَابْتَغُوا ہے، وَاجْعَلُوا نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو. ہے تمہارا کام ہے ڈھونڈنا، بنانا تمہارا کام نہیں ہے، نہیں بنا سکو گے، تمہارا کام ہی نہیں ہے. جو کام تمہارا نہیں ہے، زیادہ دور نہ جائیے. اگر یہی جو میری آواز کو کئی برابر کر کے، یہ آلہ جو میری آواز کو کئی برابر کر کے پیش کر رہا ہے، اس میں کوئی خرابی آ جائے تو کون جائے گا؟ ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی اور آل نبی پر. دیکھو میں ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد والا. جمہوری اسلامی ایران کے کونسل گری کے جو رئیس ہیں، جو ذمہ دار ہیں اس وقت کراچی اور سندھ کی زائرین کے ذمہ دار، امام رضا کے زائرین جو ہے وہ ان کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ ان کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں. یقیناً خدمت گزار ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آئے محمد احمدی، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں قرار دے. ایک بلند تر صلوات ہدیہ کریں. توجہ ہے آپ حضرات کی. وسیلہ بنانا نہیں ہے، وسیلہ تلاش کرنا ہے. اسی طرح حبل اللہ ایک اللہ کی رسی ہے، ایک ذریعہ نجات ہے، ایک اللہ تک پہنچنے کا واسطہ ہے. اور صرف اللہ تک پہنچنے کا واسطہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیغام کو نازل کرنے کا، نزول کی کیفیت میں لانے کا، ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے. اس لیے کہ وسیلہ کہتے ہی اسے ہیں جو دو طرفوں سے وابستہ ہو. جو ایک طرف سے جڑا ہوا ہو وسیلہ نہیں ہوتا، اسے یہاں سے بھی جڑا ہونا چاہیے اور وہاں سے بھی متعلق ہونا چاہیے تاکہ یہاں والوں کے پیغام وہاں پہنچائے اور وہاں والوں کا پیغام، وہاں والے کا پیغام یہاں پہنچائے. جب وہاں والے کا پیغام یہاں پہنچائے گا تو وہی الہی پیغام ہوں گے، اور جب یہاں والوں کے پیغام جائیں گے حاجتیں ہوں گی، دعائیں ہوں گی، مناجات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، الجھنیں ہوں گی، جو ان کے ذریعے سے اللہ سنتا ہے. اور فرمایا عزیز حبل اللہ، اللہ کی رسی. آج جس بات کی طرف ہم کل ایک منزل تک پہنچے تھے اسی سے آگے بڑھوں گا کہ اعتصام کا حکم دیا گیا ہے، مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اعتصام عصمت کے خاندان کا لفظ ہے، یعنی جس کے ذریعے سے تم بچ سکو، تم محفوظ رہ سکو. اصل تو تمہاری حفاظت مطلوب ہے. اللہ ہمارا صرف خالق نہیں ہے، اللہ ہمارا خالق بھی ہے اور رب بھی ہے. جو بنا کر چھوڑ دے، لا تعلق ہو جائے، وہ خالق کہلا سکتا ہے، لیکن جو بنانے کے بعد تربیت کا اور پرورش کا انتظام بھی کرے وہ رب ہے. لہذا لفظ رب کے دو معنی ہیں. ایک مطلب ہے پرورش کرنے والا، رب کا ایک مطلب ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا. رب کا ایک مطلب ہے تربیت کرنے والا، یعنی وہ ہمارے بدن کی تربیت، یعنی یہ چھوٹا سا تھا، بڑا ہوتے ہوتے 6 فٹ کا ہو گیا، بدن کی بھی اس نے پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، اسے جوان کیا ہے، اسے بلند کیا ہے. تو یہ ہمارے بدن کا پروردگار بھی ہے اور یہ ہماری روح کا مربی بھی ہے. لہذا بہتر انسان بنانے کے لیے گوشت کا لوتھڑا، یہ مضغہ یا القا، یہ انسان، یہ دنیا میں آنے والا، بقول مولا، فرمائش مولا کے مطابق کہ عجب تو لے ابن آدم، مجھے تعجب ہے ابن آدم کے اوپر کہ یہ اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ، جس کا اول نطفہ ہے، جس کا آغاز نطفہ ہے اور جس کا انجام مردار ہے.
اس کے بعد بھی تکبر کرتا ہے. مولا کا فرمان. تو یہ جو بدن ہے ہمارا، یہ چھوٹا سا تھا ایک مرتبہ اتنا، یہ پرورش بھی اللہ نے دی ہے، یہ اللہ نے ہمیں کھلایا ہے، اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے. بہت واضح عقیدہ ہے اس ممبر کا اور اس فرش عزا کا کہ اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ رازق ہے. ہم اپنے بچوں کو نہیں کھلاتے، ہمارے بچوں کو بھی وہی کھلاتا ہے جس نے ہمیں کھلایا ہے. لہٰذا یہ سوچ کر اولاد میں کمی اور اولاد کے بارے میں گھبرانا اور یہ کہنا کہ یہ دنیا میں آئیں گے تو یہ پلیں گے کیسے، جواب یہ ہے کہ تم جیسے پلے تھے ایسے ہی یہ پلیں گے. تم نے بھی تو اپنے آپ کو خود نہیں پالا، تمہیں بھی تو کسی نے پالا ہے. یہ عقیدہ، یہ نعرہ، یہ جملہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے کہ بچوں کی تعداد کم ہونی چاہیے. تربیت نہیں کر سکتے ہو تو ایک بھی زیادہ ہے، تربیت کر سکتے ہو تو 10 بھی کم ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. بحث اور عنوان یہ ہے کہ ایک مرتبہ پرورش مراد ہے اور ایک مرتبہ تربیت مراد ہے. اس نے اپنی تربیت کا حصہ یعنی اس کی جانب سے جو تربیت کا تقاضا تھا، اس نے بہترین مربی ہمارے لیے قرار دیے. اس نے 2 طرح کے ہادی ہمارے لیے قرار دیے، ایک ہادی باطنی جسے عقل کہا جاتا ہے، ایک ہادی ظاہری جسے نبی، رسول اور امام کہا جاتا ہے. یہ دونوں ہادی ساتھ ساتھ ہوں گے تو فائدہ پہنچے گا. یعنی اگر ہادی باطنی عقل نہ ہو اور ہادی ظاہری نبی، رسول اور امام ہو تو نبی اور رسول اور امام فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اس لیے کہ عقل نہیں ہے. اور عزیزان گرامی، عقل ہو اور ائمہ اہل بیت نہ ہو اور ہادیان ظاہری نہ ہو تو بھی تربیت نہیں ہو پائے گی. دونوں ہادیوں کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح جیسے 2 طرح کے ہادی ہیں، اسی طرح 2 طرح کے مضل ہیں، گمراہ کرنے والے بھی 2 ہیں. اندر کا گمراہ کرنے والا نفس امارہ، باہر سے گمراہی پھیلانے والا شیطان. یہ شیطان اثر ہی تب کرتا ہے کہ جب اندر کا نفس امارہ زندہ ہو، ورنہ یہ نفس امارہ نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اثر نہیں دکھائے گا. اور اگر وہ ہو اور یہ نہ ہو اور یہ ہو اور وہ نہ ہو تو کام نہیں ہوگا. لہذا کیا کہا حضرت یوسف سے حضرت یعقوب نے، ان الشیطان للانسان عدو مبین. ایک یہ مرحلہ کہ شیطان عدو مبین ہے، دوسرا یہ کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خبردار اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا، اس لیے کہ فیکید لک کیدا، یہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے. یعنی دو طرح کے گمراہنے والے، شیطان اور اندر کا نفس امارہ. اب یہ جو اللہ نے ہماری ہدایت کا اور تربیت کا انتظام کیا ہے، اسے یہاں پر حبل اللہ کے نام سے یاد کیا گیا. اور حبل اللہ کون ہے؟ کل کی مجلس میں اشارتاً بات ہوئی جب میرے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا فرمائے حبل اللہ کون ہے، تو حضرت نے فرمایا حبل اللہ التوحید والولایہ، اللہ کی وحدانیت اور علی کی ولایت، یہ حبل اللہ ہے. جب کسی اور معصوم امام سے پوچھا گیا کہ حبل اللہ کیا ہے، تو ایک مرتبہ فرمایا حبل اللہ هو القرآن. جب نبی سے پوچھا گیا حبل اللہ کیا ہے، جب علی سے پوچھا گیا حبل اللہ کیا ہے، تو دونوں معصومین نے 2 جواب دیے جو ایک دوسرے کی تشریح کر رہے ہیں. میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں، اگر کہیں حدیث میں آپ کو 2 علیحدہ چیزیں دکھائی دے رہی ہوں تو وہ حدیث کا تضاد نہیں ہے بلکہ حدیث کی تفسیر ہے. ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے. مثلا اگر پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا ہے، پھر پیغمبر اکرم نے ہی فرما دیا ہو کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو بنایا ہے، پھر پیغمبر اکرم نے ہی فرما دیا ہو اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا ہے، تو یہ حدیث کا تضاد نہیں ہے، تفسیر ہے. اس لیے کہ جو قلم ہے وہی عقل ہے، جو عقل ہے وہی محمد مصطفیٰ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایسے ہی جب نبی مکرم سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ حبل اللہ سے ایک مراد لے رہے ہیں، مولا علی سے پوچھا جا رہا ہے تو حبل اللہ سے ایک اور مراد لے رہے ہیں. جب مولا علی سے پوچھا گیا یا علی حبل اللہ کیا ہے، حضرت نے فرمایا قرآن. نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حبل اللہ کیا ہے، فرمایا علی.
گویا پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تم نے کیا یہ میری حدیث نہیں پڑھی، العلی مع القرآن والقرآن مع علی. یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ حقیقت قرآنیہ کو علی کہتے ہیں اور ظاہر علی کو قرآن کہا جاتا ہے. جب نیزوں پر اٹھایا گیا تھا قرآن تو مولانا نے فرمایا تھا خبردار، وہ جو نیزوں پر قرآن اٹھا ہوا ہے وہ گوشت، وہ پوست پر لکھا ہوا قرآن ہے. میں ہوں تمہارے سامنے بولتا ہوا قرآن. میں بہتر جانتا ہوں کہ قرآن کہاں اور کیسے اور کب، کس حالت میں، حضر اور سفر میں، گھر میں اور باہر، کس کیفیت میں نازل ہوا ہے، اس کا ناسخ کیا ہے، اس کا منسوخ کیا ہے، اس کا محکم کیا ہے، اس کا متشابہ کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، کتنی آیات حضر میں نازل ہوئی ہیں، کتنی سفر میں نازل ہوئی ہیں. پیغمبر اکرم کن کیفیات میں ہوا کرتے تھے جب یہ آیات نازل ہوئیں، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں. اور کچھ بھی حضرت نے فرمایا ہے قرآن اور اپنے بارے میں، اور وہ تو بڑا حسین باب ہے. کسی اور موقع پہ اس دفعہ ان مجالس میں ارادہ نہیں ہے کہ مولا جب اپنے بارے میں بات فرماتے ہیں، اس لیے کہ علی کو کیسے پہچانا جائے، مشکل ترین وجود ہے جی. مجہولۃ قدرها بھی ہے اور مجہولۃ قبرها بھی ہے. چھٹے امام کے زمانے تک قبر مجہول ہی تھی مولا کی، کسی کو نہیں پتا تھا علی کہاں دفن ہے. چھٹے امام کے زمانے سے واضح ہوئی. اور قدر و منزلت بھی مولا علی کی نہیں معلوم. میرے اور آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے، میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے مولا علی کے بارے میں جاننا. بڑے بڑے لوگوں نے جنہوں نے مولا علی کے کلام کو 200 مرتبہ پڑھا ہے، نہج البلاغہ کو 200 مرتبہ ختم کرنے والے مفسرین نہج البلاغہ، شارحین نہج البلاغہ کہتے ہیں کہ جتنی مرتبہ ہم نے علی کو پڑھا ہے اس بات کا احساس بڑھا ہے کہ علی کو نہیں پہچانا جا سکتا. علی کو پہچاننا بہت مشکل ہے. جامع الاضداد ذات، صفتیں میرے مولا میں، زد جمع تھی مولا میں، زدیں جمع تھی مولا علی کے اندر، جو پہچاننا بہت مشکل ہے پھر کسی کا. توجہ چاہوں گا. یہ اعتصام عصمت کے خاندان کا لفظ ہے. کل میرے بزرگ نے مجلس کے بعد ایک فرمایا کہ کیا عصیان اسی خاندان کا لفظ ہے؟ عصیان اور اعتصام دو علیحدہ خاندان کے الفاظ ہیں. کل ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ الفاظ کا خاندان اگر معلوم ہو جائے، شجریں اگر معلوم ہو جائیں تو یہ علم صرف ہے، اور اگر الفاظ کے منصب معلوم ہو جائیں تو یہ علم نحو ہے. عصمت کا خاندان ہے اسما، عین صاد میم، یہ اس کے اسما عصمت کے خاندان کا باپ ہے، گویا مصدر جسے ہم کہتے ہیں. لیکن عصیان کا جو مصدر ہے، عصیان کا جو حروف اصلی ہیں وہ کہلائیں گے عصایا، عین صاد چھوٹی ہے. یہ دو علیحدہ خاندان ہیں، دونوں کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. البتہ اتنا لا تعلق ہے کہ ایک کا رخ کہیں اور ہے، دوسرے کا رخ کسی اور طرف ہے. ایک عصمت کا عنوان رکھتا ہے، ایک گناہ کا عنوان رکھتا ہے. یہ دونوں ایک ساتھ ہو بھی نہیں سکتے. یعنی یوں کہہ دوں کہ عصمت کی ضد عصیان ہے، عصیان کی ضد عصمت ہے. جو معصوم ہے وہ عاصی نہیں ہے، جو عاصی ہے وہ معصوم نہیں ہے. جو گنہگار ہے وہ معصوم نہیں ہے، جو معصوم ہے وہ گنہگار نہیں ہے. لہذا اب بحث یہ آئے گی کہ جو وجود ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اسے اتنی مضبوطی سے پکڑ لو کہ تم گرنے نہ پاؤ، اس وجود کی مضبوطی کو ہی عصمت کہا جاتا ہے. عصمت در حقیقت اس وجود معصوم کی اللہ کے ساتھ اتنی مضبوطی ہونا ہے، اتنا مضبوط ہونا ہے کہ وہ کبھی بھی ذات کبریہ سے لمحے برابر کے لیے بھی ذات کبریہ سے دور نہیں ہو سکتے. اور جب ایک لمحے کے لیے بھی ذات کبریہ سے دور نہیں ہو سکتے تو نہ عصیان کا عنوان آئے گا، نہ ظلم کا عنوان آئے گا، نہ گناہ کا عنوان آئے گا، نہ ہی عزیزان گرامی جہالت کا عنوان آئے گا، نہ ہی عزیزان گرامی سہو و نسیان کا عنوان آئے گا، اور نہ ہی پروردگار عالم اس گھرانے اور اس خاندان کو کسی آلودگی سے مبتلا کرے گا. تمام تر برائیوں سے دور، برائیوں کے فہرست بنا لیجئے، عیوب کی ایک فہرست بنا لیجئے، ہر وہ چیز جو عیب کہلائے گی وہ ان سے دور ہوگی. تب تو یہ اس قابل ہوں گے کہ انہیں پکڑا جائے تو یہ اللہ تک پہنچا دیں.
ورنہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی، کچھ دیر کے لیے بھی، کسی مرحلے میں بھی، کسی آن بھی، کسی زمانے میں بھی ان کی زندگی میں ان تمام چیزوں کا کوئی گزر ہوگا تو یہ اللہ تک پہنچانے کی اہلیت نہیں رکھیں گے. اور اتنا مضبوط وجود ہے کہ اگر ہم نے ان کو پکڑ لیا تو یہ اللہ تک ہمیں پہنچا دیں گے. پکڑنا ضروری ہے، ان تک پہنچنا ضروری ہے. مگر یہی میں آج کی مجلس میں اپنے انتہائی محترم سننے والوں کی خدمت میں اپنے مدرسے کے درس کو دہراؤں. قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جن سے بعض احباب نے، بعض حتی علماء نے وہ مطلب لیا ہے جو مطلب شایان شان علی نہیں ہے. ان آیات سے وہ مطلب لیا ہے جو شایان شان محمد مصطفیٰ نہیں ہے. مثلا اسی سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص. اے میرے حبیب، حضرت یوسف کے قصے کے بارے میں پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ جو احسن القصص ہے. قرآن، پورا قرآن ایک طرف اور سورہ یوسف کو اللہ نے ایک جانب بیان کیا ہے، اس کی افادیت کو. بہترین قصہ، پورے قرآن کو اللہ نے ایک قصے کے طور پر لیا ہے اور سورہ یوسف کو جامع ترین قرار دیا ہے. احسن القصص، بہترین واقعہ کہ جس میں اس کی 112 آیات ہیں اور مسلسل ہر آیت کے اندر ایک عظیم معارف کا اور مفاہیم کا سمندر ہے. وہ حضرت نبی مکرم کے اوپر جب یہ نازل ہوا سورہ، اور عجیب اس سورے کا بھی رنگ ہے، کبھی اس سورے کے اوپر تفصیل سے بات ہو کہ یہ ہے مکی سورہ مگر اس کا لہن مدنی ہے. کیسے پہچانے، یہ بچہ یہ جوان پوچھے گا، کیسے پہچانے کون سی آیت مکی ہے کون سی مدنی ہے؟ کیا قاعدہ، کیا قانون ہے؟ قرآن کے سوروں کے آغاز میں ہی لکھا ہوا ہے مدنیتن ہے مکیتن. کیا یہی کافی ہے؟ مکی لکھا ہوا ہے، مدنی لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ قرآن خوان لوگ جو ہے نا، قرآن خوان لوگ، قرآن پڑھنے والے لوگ، وہ اسلوب کو جانتے ہیں، اللہ کے کلام کے اسلوب کو جانتے ہیں. جیسے آپ شعر کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں نا کہ یہ شعر کس کا ہے، بتانا نہیں پڑے گا کہ جوش کا کلام ہے. مصرع پکار کے کہے گا جوش کا کلام ہے، مصرع پکار کر کہیں گے کہ علامہ اقبال کا کلام ہے. ایسے ہی قرآن کی آیت پکار کے بتائے گی کہ یہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، آیت خود بتائے گی کہ مکی ہے یا مدنی ہے. اگر آیات میں یا آیت میں اصول دین سے متعلق پیغامات ہیں تو یہ مکی ہے. اگر آیات قرآنی کے اندر فروعات دین، اخلاقیات، معاشیات، سماجیات، سیاسیات، تربیت کے معاملات، گھریلو امور، ان سے متعلق پیغام ہے تو یہ مدنی ہے. اب یہ سورہ مبارکہ یوسف جو ہے نازل تو یہ مکے میں ہوا ہے لیکن پیغامات اس کے سارے مدنی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم سے سوال ہوا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے حضرت یوسف پر کیا گزرا، کیا ہوا تھا یوسف کے ساتھ، قصہ کیا ہے یوسف کا. تو جو انہیں معلوم تھا نبی نے 4 برابر مکمل کر کے بتایا. جو ان کے بڑوں نے بتایا تھا، احبار کے بڑوں نے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے بڑوں نے، نبی مکرم نے ان آیات کے ذریعے سے وہ جو آیات نازل کی اللہ نے سرکار دو جہاں کے اوپر اور حضرت یوسف کے پورے واقعے کو بیان کیا جو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. تو اس میں ارشاد ہوا کہ نحن نقص علیک احسن القصص ھذا القرآن وَإِن كَانَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. ہم نے بہترین سورہ تمہارے اوپر نازل کیا ہے، بہترین قصہ تم پر نازل کیا ہے اگرچہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے غافل تھے. اب یہ غافل کا لفظ نبی مکرم کے لیے. اور آگے بڑھیے. ما کنتا تدری مل کتاب ولا الایمان، سورہ مبارکہ نساء. اے میرے حبیب آپ جانتے نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اچھا اور آگے جائیے. کذالک نوحیہ الیک وما کنت لدیہم، تمہیں نہیں پتا تھا یہ ہم نے تمہیں بتایا ہے. جی قرآن مجید میں نبی کے عدم علم پر کچھ آیات ہیں. آپ نہیں جانتے تھے، آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو نہیں پتا تھا. تو ہمارے بعض دوستوں نے، بعض علماء نے، بعض
بہرحال افاضل ہیں، ان کے فضل اور ان کے علم کا انکار میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس سے مراد یہ لی ہے کہ معاذ اللہ ایک زمانہ ضرور ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اکرم علم نہیں رکھتے تھے اور جہالت رکھتے تھے۔ اب اس کا کتنا خطرناک منظر بنے گا کہ وہ زمانہ جس زمانے میں پیغمبر قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے انہوں نے یہ نظریہ بنایا، لیکن وہ بھی تو عالم ہے جنہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، جن کے سبق کو میں دہرانے جا رہا ہوں۔ نتیجہ اس کا یہ برا نکلے گا کہ اگر پیغمبر اکرم کے زمانے کے اندر کوئی ایک ایسا زمانہ مانے کہ پیغمبر علم نہیں رکھتے تھے، تو کیا معلوم کہ جو پیغمبر نے ہمیں پیغام دیا ہے، ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں رہنمائی عطا کی ہے، وہ اسی زمانے میں دی ہو جس زمانے میں وہ خود نہیں جانتے تھے۔ تو ایک لمحہ بھی اگر مانیں گے تو پوری زندگی مشکوک ہو جائے گی۔ ایک لمحہ بھی پیغمبر کے عدم علم کو اگر مانا جائے گا تو نبی کی پوری زندگی کو مشکوک کر دیا جائے گا۔ کیا حل ہے ان آیات کا؟ محمد و آل محمد، بلند سے بلند تر نعرہ صلوات۔ اگر ممکن ہے تو اس سے بہتر صلوات دیا کریں۔ اللہم صل علی محمد۔ چلیں تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، کچھ اور آیات بھی سن لیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خاسرین میں شمار کیے جائیں گے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن تھا یہ۔ لا تقربا هذه الشجرة ولا تكونا مع الظالمین۔ اے آدم، اے حوا، خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم اور نہ ہی ظالموں میں سے قرار پانا، قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے قرار پاؤ گے۔ مولا علی دعائے کمیل میں فرما رہے ہیں، ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی۔ جی، اور یہ مولا کائنات کے الفاظ نہیں ہیں، یہ مولا نے حضرت خضر سے نقل کیے ہیں، اور یہ علی ہی کو روا ہے کہ فرمائے کہ مجھے خضر نے بتایا ہے۔ حضرت کمیل سے فرمایا یہ خضر کی دعا ہے۔ حضرت خضر میں اور مولا علی کے درمیان راوی کون ہے یہ نہ کمیل نے پوچھا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی۔ بے بخشید عظیم کے ماں چند دقیقے فارسی ہم پہ ذرا ایک اور صلوات ہر دیا کریں گے۔ اس سے بہتر صلوات دیا کریں گے۔ خبردار تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا اور ظالموں میں سے قرار نہ پانا۔ اور گئے یا نہیں درخت کے قریب؟ درخت کے قریب گئے جبھی تو جنت سے باہر ہوئے۔ بھائی ایک ہفتے بعد حضرت آدم کو زمین پر آنا تھا، ویسے بھی انہیں وہاں کے لیے تو بنایا نہیں گیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ زمین کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ تو ان کا کچھ قیام گاہ تھی، جسے آپ اپنی اصطلاح میں ریسٹ ہاؤس کہتے ہیں، قیام گاہ کہتے ہیں، کچھ آرام کرنے کی جگہ۔ کچھ دن بعد جب حکم نامہ جاری ہوگا کہ آج کے بعد سے فلاں تاریخ سے چلے جائیے زمین پر، تو وہ چلے جاتے ہیں۔ انہیں جانا تو ویسے ہی تھا، یہ چند دن پہلے آ گئے۔ وہ شاید وہ ہماری طبیعتوں میں جو اجلت ہے وہ ہمارے دادا سے ہی ہے، تو وہ کیا ہوا، چلے گئے درخت کے قریب۔ خلق الانسان عجولا، انسان کو ہم نے جلد باز بنایا، اس کی طبیعت میں جلدی ہے۔ اور کر رہے ہیں، چلے گئے درخت کے قریب۔ اور پھر کیا ہوا، گئے تو دونوں درخت کے قریب، مگر اللہ کہہ رہا ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب کا عصیان کیا۔ کیا کہیں گے اسے آپ؟ معصوم ہے عصیان، معصوم ہے ظلم،
معصوم ہیں علم سے کوئی ایک لمحے کی دوری کا تصور. اور اس طرح کی آیات بھی ہیں. اور ایک دو اور مثالیں بڑھا دیتے ہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, آپ کو ہم نے گمراہ پایا. معاذ اللہ, میرا یہ ترجمہ نہیں ہے, میں تو نقل قول کر رہا ہوں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا, ہم نے معاذ اللہ آپ کو گمراہ پایا. فَهَدَىٰ, اور آپ کو ہم نے ہدایت دے دی. یا اللہ, نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایسے ہی حضرت ابو طالب کے بارے میں ایک آیت, جی نبی مکرم لا تہدی من احببت ولکن یہدی اللہ من یشاء. اے میرے حبیب, جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی, ہدایت اسے ملے گی جسے اللہ چاہے گا. لہٰذا نبی چاہتے تھے کہ میرے چچا کلمہ پڑھ لیں, بہت پریشان رہتے تھے, اور حضرت ابو طالب نے معاذ اللہ کلمہ نہیں پڑھا. تو اللہ کہہ رہا ہے جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی, جسے اللہ چاہے گا اسے ہدایت ملے گی. اس کا بھی جواب ہے, اگرچہ یہ تھوڑا سا میرے موضوع سے ہٹ کر ہے تو اس کو میں یہیں جواب دے دیتا ہوں. ہم مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں منطوق اور مفہوم, منطق کا موضوع ہے. الفاظ ہوتے ہیں یہ منطوق کہلائیں گے, جو نطق میں آ جائے یہ منطوق. اور وہ جو نطق میں جملہ آ جاتا ہے اس کا جو برعکس ہوتا ہے وہ مفہوم کہلاتا ہے. منطوق کا ایک مفہوم ہوتا ہے, مفہوم مخالف ہوتا ہے, مفہوم موافق ہوتا ہے. جی یہاں پر جو اللہ کہہ رہا ہے, کیا خوب کہا ہے جناب سائم چشتی صاحب نے, ہمارے بریلوی ایک عالم دین ہے, بڑا اچھا جملہ ان کا ہے. مولانا محمد قاسم زیدی کا بڑا اچھا جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ لا تہدی من احببت, جسے تم چاہتے ہو اسے ہدایت نہیں ملے گی, اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت ملے گی. تو صحیح تو کہہ رہا ہے اللہ, جسے تم چاہتے ہو اسے ہدایت نہیں ملے گی. تم تو سب کو چاہتے ہو کہ ہدایت ملے. پیغمبر اکرم کیا نہیں چاہتے کہ سب کو ہدایت ملے؟ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے جسے تم چاہتے ہو اسے ہدایت نہیں ملے گی, جو تمہیں چاہے گا اسے ہدایت ملے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور کیا بھائی, میرے بزرگ مجھے کچھ دیر کے لیے ذرا اجازت دیں گے اور مجھے معاف کریں گے کہ میں نے اس بحث کو عنوان قرار دیا ہے, مگر یہ بحث خالصتاً, اور آپ کا شکریہ کہ آپ اسے توجہ سے سن رہے ہیں. قرآن مجید میں جتنی بھی آیات نبی کے عدم علم کے بارے میں ہیں وہ ساری کی ساری آیات منفی آیات ہیں, مثبت آیات نہیں ہیں. ہم جب منفی آیات بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آیات منفی ہیں. آیت ہے, اللہ کا کلام ہے, یعنی منفی جملہ ہے. عربی زبان میں کسی بھی جملے کو قضیہ کہا جاتا ہے. بات آپ چاہ رہے ہیں یہ ہو جائے؟ عربی زبان میں کسی بھی مفید اور مکمل جملے کو قضیہ کہا جاتا ہے. اگرچہ بعض پاکستان کی زبانوں میں قضیہ جو ہے وہ موت کو کہا جاتا ہے, تو لیکن یہاں مراد قضیہ ایک مکمل جملہ, ایک مفید جملہ. اب یہ قضیہ کبھی سالبہ ہوتا ہے یعنی منفی ہوتا ہے, نافیہ ہوتا ہے, نفی ہو رہی ہوتی ہے کسی چیز کی اس قضیے کے اندر, اور کبھی یہ موجبہ ہوتا ہے یعنی مثبت ہوتا ہے, اس بات اس میں کسی چیز کا ہو رہا ہوتا ہے, کسی چیز کو اس میں ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے. جتنی بھی آیات نبی مکرم کے عدم علم کے اوپر ہیں وہ قضیہ سالبہ ہیں. آپ کا شکریہ, توجہ سے سن رہے ہیں, وہ قضیہ سالبہ ہیں. اور قضیہ سالبہ میں اور قضیہ موجبہ میں فرق یہ ہے کہ قضیہ موجبہ کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے, جبکہ قضیہ سالبہ کے دو مطلب ہوتے ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں پہلے. مثلا زید قائم, مولانا آگے تشریف لائیے. زید قائم, زید کھڑا ہے, یہ قضیہ موجبہ ہے. ایسا ہی ہے, مثبت جملہ ہے نا, زید قائم, زید کھڑا ہوا ہے. اس قضیہ موجبہ کا ایک ہی مطلب ہے, قضیہ موجبہ کا ایک ہی مطلب ہے کہ زید کھڑا ہے. لیکن اگر اس کو منفی بنا دوں اسی جملے کو,
تو جملہ بنے گا زید لیس بقائم، زید نہیں کھڑا. تو جب منفی بن جائے گا جملہ تو اس منفی جملے کے دو مطلب ہیں. زید نہیں کھڑا یعنی بیٹھا ہے، زید نہیں کھڑا یعنی ہے ہی نہیں. لیکن جب قضیہ موجبہ بنے گا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ کھڑا ہے، کوئی اور مطلب ہے ہی نہیں اس کا. نبی کے عدم علم پر توجہ آپ کی چاہوں گا. نبی کے عدم علم پر جتنی دلیلیں ہیں وہ سب قضیہ سالبہ ہیں. یعنی آپ یہی مطلب کیوں لے رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی زمانہ ماننا پڑے گا کہ جب وہ عالم نہیں تھے؟ آپ یہ مطلب کیوں نہیں لیتے کہ ان کی زندگی سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے ایک زمانہ تھا جب اللہ نے انہیں علم نہیں دیا تھا؟ یعنی وہ تھے ہی نہیں جو علم دیتا. اللہ جب ان کے علم کی نفی کر رہا ہے تو اللہ کہہ یہ رہا ہے جیسے تمہارا وجود ہماری عطا ہے ایسے ہی تمہارا علم بھی ہماری عطا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم نے تمہیں وجود عطا کیا ہے ایسے ہی ہم نے تمہیں علم عطا کیا ہے. ایک مرحلہ اور آگے آ رہا ہوں میں، آپ سے اور بہتر توجہ چاہوں گا. صاحبان دقت بیٹھے ہوئے ہیں. علم نبی کا صفت ذاتی ہے، عین ذات نہیں ہے. مولا علی کے لیے علم علی صفت ذاتی ہے. جب سے علی ہے اسی وقت سے عالم ہے. غور کر رہے ہیں؟ جب سے نبی ہیں اسی وقت سے عالم ہے. یہ کہلائے گا. دیکھیں صفت کے باب میں دو تقسیم ہم کریں گے. صفت کے باب میں صفت عین ذات اور صفت ذاتی. پھر تکرار کر رہا ہوں اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے. صفت عین ذات اور صفت ذاتی. علم اللہ کا عین ذات صفت ہے اور نبی اور اہل بیت کے لیے یہ صفت ذاتی ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ عین ذات جب ہم کسی صفت کے بارے میں کہیں گے، آپ کی توجہات کا ایک دفعہ اور پھر شکریہ. عین ذات جب ہم کسی ذات کے لیے کہیں گے کہ یہ صفت اس کی عین ذات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اور اس کی یہ صفت دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے. ہم یہ اہل بیت کے بارے میں قائل نہیں ہیں، ہم نبی کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں یہ قائل نہیں ہیں. علم اللہ کی ذات ہے، اللہ کا ذات علم ہے، یہ عین ذات ہے. لیکن صفت ذاتی سے کیا مراد ہے؟ توجہ چاہوں گا. صفت ذاتی سے کیا مراد ہے؟ صفت ذاتی سے مراد یہ کہ یہ زائد بر ذات ہے. زائد ذات علیحدہ ہے، صفت علیحدہ ہے. زائد بر ذات ہے مگر اس کا ذات سے علیحدہ ہونا محال عادی ہے، محال عقلی نہیں ہے. اچھا ایک اور تقسیم آ گئی. اب کیا کروں میں، مشکل میں آ گیا جی. کسی چیز محال کی دو قسمیں ہیں، ایک محال عقلی ہے، ایک محال عادی ہے. عقل نہیں مانتا اس بات کو، عقل نہیں مانتی اس بات کو، یہ محال عقلی ہے. نہیں عقل مانتی ہے مگر ہوتا نہیں ہے ایسا، یہ ہے محال عادی. عادتاً ایسا نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے ایسا، تو کہا جائے گا یہ محال ہے، عادتاً محال ہے. ایک مرتبہ کہا جائے گا کہ عقل نہیں مانتی اس بات کو، یہ محال ہے مگر یہ محال عقلی ہے. اب بہت سارے لوگوں نے اس میں اختلاط کیا ہے، محال عقلی کو محال عادی مانا ہے، محال عادی کو محال عقلی مانا ہے. میں نے کہا جب ہمارے امام ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کی عمر ہوگی. کہنے لگے ہم بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ان کی ولادت ابھی ہوئی نہیں ہے. تم تو 1150 سال سے کہتے آ رہے ہو کہ ان کی ولادت ہو گئی، ابھی تو تم نے کہا کہ ان کی عمر 40 سال کی ہوگی. ہم نے کہا نہیں، وہ 1150 سال 1250 سال کے ہیں مگر 40 سال کی عمر پہ ظہور کریں گے. کہنے لگے یہ محال ہے. اب یہ محال عادی ہے یا محال عقلی ہے؟ محال عادی ہے، محال عقلی نہیں ہے. عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی 1150 سال کا ہو اور 40 سال کا ظاہر ہو. عادتاً ایسا نہیں ہوتا. مگر کیا عقلاً بھی محال ہے؟ میں نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 40 سال کا ہوں. میں نے ایک اور صاحب سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے جی 70 سال کا ہوں. میں نے کہا آپ دونوں ذرا جا کر اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھیے. جب آپ ماں کے شکم سے دنیا میں آئے تھے تو سر کے بال بھی لے کر آئے تھے، پلکوں اور بھووں کے بال بھی لے کر آئے تھے. اور آپ نے اگر 70 سالوں میں سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آ گئے ہوتے. لیکن آج تک آپ نے پلکوں اور بھووں کے بال نہیں کاٹے. ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ بڑھاتا ہے، ایک کی عمر رک کر بتاتی ہے اللہ روکتا ہے. عمریں دونوں کی برابر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
یہ محال عادی ہے، محال عقلی نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں اب یہ جو صفت زائد بر ذات ہے، علم نبی علم علی زائد بر ذات ہے، صفت ذاتی ہے، زائد بر ذات ہے، مگر جب سے ہے اسی وقت سے ہے، جدا نہیں ہوتی ہے. اور اس کا جدا نہ ہونا عقلاً محال نہیں ہے، عادتاً محال ہے. اور فرمائیں گے مثلا مولانا محمد قاسم زیدی نے، محمود بھائی بیٹھے ہوئے، مولانا محمد قاسم زیدی نے مثال دی ہے. وہ فرماتے ہیں باب ہادی عشر میں، اسلم بھائی، وہ فرماتے ہیں کہ سورج اور اشراق، شمس اور اشراق، یعنی سورج اور اس کی شعاعیں، یہ دو چیزیں ہیں یا نہیں؟ مگر جب سے سورج ہے اسی وقت سے شعاعیں ہیں. اور کیا آپ نے مثلا حرارت اور آتش، آگ اور حرارت، یہ دو چیزیں ہیں یا نہیں؟ مگر جب سے آگ ہے اسی وقت سے حرارت ہے. یہ دو علیحدہ ہیں، زائد بر ذات ہے مگر ذات سے جدا نہیں ہوتی. اور یہ جدا نہ ہونا ان کا محال عقلی نہیں ہے، محال عادی ہے. کیونکہ محال عادی ہوتا نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ ہو جائے گا تو معجزہ ہوگا. تو کیا کہا اللہ نے؟ یا نارو کونی بردن و سلاما. آگ ہے مگر ٹھنڈی ہے، آگ ہے مگر حرارت نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات پر. اسی طرح عزیزان گرامی، عادتاً محال ہے کہ کوئی دنیا میں آئے اور باپ اور ماں نہ ہو، مگر عقلاً محال نہیں ہے. ابنیت اور بنتیت کے ساتھ خود بخود ابوت اور امیت جڑا ہوا ہے. جب سے میں ہوں میرے باپ ہیں، جب سے میں ہوں میری والدہ ہیں، لیکن کبھی یہ جدا نہیں ہوں گے. مگر جدا نہ ہونا ان کا محال عقلی نہیں ہے، محال عادی ہے، ہوتا نہیں ہے ایسا. مگر اگر ہو تو ہو بھی سکتا ہے، عقلاً محال نہیں ہے تو ہو گیا ایسا. حضرت آدم بغیر ماں باپ کے آ گئے، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے آ گئے. یعنی محال عادی ہے، محال عقلی نہیں ہے. تو اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ ان کا علم ان کی ذاتی صفت ہے، زائد بر ذات ہے، مگر جب سے ہیں اس وقت سے ان کا علم ہے. اچھا اللہ کے لیے علم اس کا عین ذات ہے تو وہ قدیم ہے. اللہ قدیم مطلق ہے، اہل بیت قدیم زمانی ہے. تھوڑی سی گردن ہلا دیجیے. اہل بیت قدیم زمانی ہے، جب سے زمانہ بنا ہے اس سے پہلے سے ہیں. جب زمانہ نہیں تھا یہ تھے. بھئی ان کے نور کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے سورج اور چاند بنا ہے نا. چاند اور سورج سے ہی تو زمانہ بنتا ہے. بحار الانوار کی بڑی واضح صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. بہت ہی واضح اور روشن ایک حدیث ہے جو نبی فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے پنجتن کے انوار خلق کر دیے تو اس پوری کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کے اور ہمارے. تب اللہ نے زمین اور آسمان کو بنانا شروع کیا اور فرمایا جب سب کچھ بنا لیا تو اندھیرا تھا تو اللہ نے فاطمہ کے نور سے سورج اور چاند کو بنایا. اور جب چاند اور سورج بن گیا تو پھر زمانہ خلق ہوا ہے. یہ زمانہ تو جتنی بھی آیات عزیزان گرامی عدم علم پیغمبر اور عدم علم النبی اور علم اہل بیت کے بارے میں، وہ سب قضیہ ثالبہ ہیں. اور قضیہ ثالبہ کے دو مطلب ہیں، تو ہم وہی مطلب کیوں لیں کہ جس کے اندر ان کی تعریف نہ ہوتی ہو. اور جہاں کہا جا رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو معاذ اللہ گمراہ پایا اور ہم نے ہدایت فرم کی. یہ ضالن سے مراد یہاں گمراہ نہیں ہے، اور گمراہ ہے بھی تو نبی نہیں ہے، بلکہ ہم نے لوگوں کو آپ سے گمراہ پایا، ہم نے لوگوں کو ہدایت دے دی. یہ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ہم نے لوگوں کو آپ سے گمراہ پایا. ہم الٹا ہی ترجمہ کیوں، ایک ہی مطلب کیوں نکالتے ہیں جب اس کے دو مطلب نکلتے ہوں تو.
سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. یہی ترجمہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ تفقدونی کا تو ایک اور ترجمہ بھی ہے، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. یہ ترجمہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ترجمہ یہ کیوں نہیں کرتے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ؟ علی سے نہیں پوچھو گے تو مر جاؤ گے. تفقدونی تو علی بھی ہے، تفقدونی تو تم بھی ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کوئی آیت رہ تو نہیں گئی مجھ سے؟ میں نے آیات تو بہت ساری پڑھ دی تھی. جتنی بھی آیات اس طرح کی بیان ہوئی ہیں ان سب کی کوئی نہ کوئی توجیہ ہے، نہ کوئی نہ کوئی. وہ حضرت آدم کے بارے میں، لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اے حوا اس درخت کے قریب نہ جانے. گئے دونوں تھے، ڈانٹ ڈپٹ حضرت آدم کو ہو رہی ہے، حضرت حوا کو اللہ کچھ نہیں کہہ رہا. گئے تو دونوں تھے. علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ شریعت میں عصیان اور اطاعت میں امت اور نبی دونوں برابر ہیں. اگر معاذ اللہ گناہ ہے حضرت آدم اور حوا کے لیے درخت کے قریب جانا گناہ تھا، تو جب دونوں چلے گئے تو حضرت حوا کی کیوں مذمت نہیں ہو رہی؟ کیوں ڈانٹ ڈپٹ حضرت حوا سے نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ یہ گناہ نہیں تھا، یہ گناہ نہیں تھا. مولانا محمد قاسم فرماتے ہیں عصیان عدم اتیان استحباب کو بھی کہتے ہیں. یعنی اگر آپ استحباب پر عمل نہیں کریں گے تو یہ بھی عصیان کے باب میں ہے. میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں اپنے بچوں کے لیے. ایک طالب علم ہمیشہ 100 میں سے 100 نمبر لیتا ہے، کسی ایک پیپر میں اس نے 100 میں سے 99 نمبر لے لیے اور رو رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، غلطی ہو گئی، اب نہیں ہوگا، آئندہ نہیں کروں گا. اب سمجھ میں آیا ائمہ دعاؤں میں مناجات میں استغفار کیوں کرتے ہیں؟ وہ گناہ کی وجہ سے نہیں کرتے. وہ جو ایک وقت میں 4 آدمی ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک آدمی کی وجہ سے وہ روکتے ہیں، انہیں یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ایک آدمی کو ہم نے دوسرے آدمی کی وجہ سے روکا. وہ منتظر رہا کہ اس سے بات مکمل ہو تو اس سے ہم بات کریں. اتنی دیر یہ آدمی کھڑا رہا، یا اللہ استغفر اللہ. یہ گناہ سے مترادف نہیں ہے. اب یہاں پر عصمت یعنی گناہوں سے ایسے دور اور مبرہ ہونا کہ گناہ کا گزر نہ پایا جاتا ہو. ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو انکار عصیان ہے اہل بیت کے بارے میں، نبی کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں، یہ انکار عصیان مجبوری کی علامت نہیں ہے، اختیار تام کی علامت ہے. مجبور آدمی صرف وہ نہیں ہوتا جو کر ہی نہیں سکتا. بہت سارے مختار ہوتے ہیں جو نہیں کرتے. اللہ سے بڑھ کر کوئی مختار اور قادر ہوگا؟ وہ ظلم کر ہی نہیں سکتا. جی اہل بیت گناہ کر ہی نہیں سکتے. اپنے وجود پر اتنا تسلط ہے کہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. گناہوں کی حقیقت اتنی واضح اور روشن ہے، ایک لمحے کے لیے بھی محضر الہی سے باہر نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی پروردگار عالم کے حضور سے باہر نہیں ہے. لہذا وہ گناہ نہیں کریں گے. آپ پر اگر 4 دوربینیں اور 4 کیمرے لگے ہوئے ہوں تو آپ کے اعمال اور رفتار کے اندر دقت اور احتیاط بڑھ جاتی ہے نا. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب ہم تاک لگا کے تمہیں دیکھ رہے ہیں، تاک لگا کے تمہیں دیکھ رہے ہیں. بالمرصاد، مرصاد یعنی کسی چیز کو مسلسل دیکھتے رہنا، یہ کیفیت. ہم ایک لمحے کے لیے بھی تم سے غافل نہیں ہیں. تو جب نبی کو پتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی عصمت یعنی عصیان سے دوری اور گناہوں کا گزر مطلق نہ ہونا. اب جو اتنا مضبوط ہوگا، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کا پھر آج، جو اتنا مضبوط ہوگا، جس کی زندگی میں گناہ کا گزر نہیں ہوگا، وہی ہے حبل اللہ. عقلاً بھی نقلاً بھی آیات قرآنی کے مطابق بھی حبل اللہ وہی کہلائے گا جو خود اتنا مضبوط ہو کہ کسی کو گرنے نہ دے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور خبردار اس رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. کل آگے بڑھے گی بات. عزیزان گرامی، مضبوطی کا عالم یہ ہے، مضبوطی کا عالم یہ ہے کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا.
میری آنکھوں کے سامنے سے حجاب بھی ہٹا دیے جائیں تو میرے لیے ورائے حجاب اور اس جانب حجاب میں کوئی فرق نہیں ہوگا. میری آنکھوں کے سامنے سے حجاب بھی ہٹ جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. میں اس جانب بھی ویسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسا اس جانب دیکھ رہا ہوں. یقین کا عالم یہ ہے. جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. جس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہو, اپنا رکھا ہی نہ ہو کچھ, جب اس کی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو جس کی ہے وہ حفاظت کرے گا. یہ وجود علی کا تو نہیں ہے, یہ علی الاعلیٰ کا ہے, اور یہ علی الاعلیٰ علی کی حفاظت کے لیے موجود ہے. لہذا فرما رہے ہیں کہ اگر سارا عرب میرے قتل پر اتفاق کر کے میدان میں اتر آئے, کیا عجیب جملہ ہے مولا کا, اگر سارا عرب میرے قتل پر اتفاق کر کے میدان میں اتر آئے لما ولیتو, میں پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا, میدان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا, تنہا کھڑا رہوں گا مگر میدان نہیں چھوڑوں گا. نہیں چھوڑا میرے مولا نے میدان. لاکھوں کروڑوں میدان کے دھنی علی کی وجہ سے علی بنتے ہیں, بلند ہو جاتے ہیں, عظیم ہو جاتے ہیں. بس عزیزو, آج 19 رمضان ہے, ماہ مبارک رمضان کی آج 19 تاریخ ہے. کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو ذرا کوفہ لے چلیے. کوئی جا کے پوچھے جناب زینب پر کیا گزر رہی ہے, کوئی جا کے پوچھے حضرت عباس کا کیا حال ہے. اجر و کمال اللہ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت, ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. کوئی جا کے پوچھے کہ حضرت امام حسن کی کیا حالت ہے, امام حسین کی کیا حالت ہے. میرے مولا علی اول مظلوم, السلام علیکہ یا اصبر الصابرین, اے صابروں میں سب سے بڑے صابر. میں سوچ رہا تھا کہ مولا کے زیارت نامے میں یہ جملہ کیوں ہے, اے صابروں میں سب سے بڑے صابر, اوپر سلام ہو. زدارو آپ رو رہے ہیں نا, جب حضرت حمزہ کا قاتل وہ حبشی غلام جو ہندا جگر خار کا غلام تھا, وہ جب مسلمان ہونے کے لیے نبی کے سامنے آیا تو نبی نے اسے دیکھا اور ایک لمحے میں اسے پہچان کر اپنا چہرہ موڑ لی اور رونے لگے. اتنا روئے نبی کہ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ, یہ اسلام قبول کرنے آیا ہے. حضرت نے اسے اس کے کلمے کو سنا, اس کے اظہار اسلام کو سنا اور روتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے سامنے نہ آنا, اس لیے کہ میں جب تمہیں دیکھوں گا مجھے میرے چچا یاد آئیں گے. میں اب آپ رونے والوں سے سوال کرتا ہوں, حضرت حمزہ تو مرد تھے نا, حضرت حمزہ ضعیف العمر بھی تھے, حضرت حمزہ چچا تھے نبی مکرم کے. کچھ عرصے بعد ان کی رحلت ویسے ہی کبر سنی کی وجہ سے ہونی تھی, مگر نبی حضرت حمزہ کے قاتل کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, فرماتے ہیں میرے سامنے نہیں آنا, مجھے میرے چچا یاد آ جائیں گے. سلام ہو علی پر. روزانہ زہرا کے قاتلوں کو دیکھتے ہیں, پوری مسجد آئی تھی دروازے پر. اجرکم اللہ, تھک کر نہیں روئیں گے. اگر رونا آ رہا ہو تو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے. میری بیوی نے جب فریادیں کرنا شروع کی ہیں تو ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ سب چلے گئے الا 10 لوگ باقی رہ گئے, اور ان 10 میں سے ایک نے اپنے غلام سے کہا لکڑیاں لا کے یہ دروازہ جلا. اور جب دروازہ آدھا جل گیا تو اسی کو حکم دیا کہ لگت مار کے اسے گرا دے. اس نے اپنی لگت سے جب دروازے پر فشار دیا ہے تو جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے قریب آیا ہے. تو تاریخ میں ایک جملہ ہے, آیت اللہ فضل اللہ کمپانی کہتے ہیں آن سینہ ای کے مخزن اسرار بود, کیسا زاور آن در و دیوار بود. جو سینہ اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا وہ دروازے اور دیوار کے درمیان مسئلے جانے کے لیے نہیں تھا. مزید آیت اللہ فضل اللہ کمپانی کہتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. اس کیل نے سیدہ کی پسلیاں توڑ ڈالی. میرے مولا اصبر الصابرین، صبر کرنے والوں میں سب سے بڑے صابر علی. کوفہ آ گئے میرے مولا، اپنی بچیوں کو کوفہ لے آئے. سن 39 ہجری میں، سن 36 ہجری میں مولا نے خلافت کو قبول کیا ہے. سن 39 ہجری میں مولا کا سارا خاندان کوفہ آ گیا تھا. جو بعض بیٹیاں، بعض متعلقین مدینے میں یا مکے میں تھے، وہ بھی مولا کے حکم پر فرماتے تھے میرے قریب آ جاؤ. وہ جو رشتہ داری ہے نا، وہ جو صلہ رحمی ہے، جب انسان تنہا ہونے لگتا ہے تو اپنے رشتہ دار زیادہ یاد آتے ہیں. کربلا میں بھی جب امام حسین گھوڑے سے گرے ہیں نا، میرے مولا نے اپنے گریبان کے بٹن کھول کے مدینے کا رخ کیا. اے نانا کے مدینے میری سینے کو ٹھنڈک پہنچا. سن 39 ہجری میں مولا علی نے اپنا پورا خاندان کوفہ بلا لیا. اب زینب مولا کے سامنے ہیں، ام کلثوم مولا کے سامنے ہیں، امام حسن، امام حسین، محمد حنفیہ، حضرت عباس، آپ کے داماد، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہویں، آپ کے پوتے، نواسے، نواسیاں، پورا خاندان کوفے میں مولا کے سامنے ہے، مولا کے ساتھ ہے. امام حسن سے فرمانے لگے بیٹا آج کون سا روزہ ہے؟ فرمایا بابا 19واں روزہ ہے. کہ بیٹا یہ مجھے آج اپنی بیٹی کے گھر افطار کرنا ہے. حضرت ام کلثوم کے گھر پہنچے ہیں. جب دسترخوان پر بیٹھے ہیں نا مولا افطار کرنے کے لیے، تو بیوی نے 3 چیزیں دسترخوان پہ رکھ دی. ایک کاسے میں دودھ رکھ دیا، ایک کاسے میں علی کے لیے دودھ رکھ دیا، ایک ظرف میں نمک، اور ایک جو کی روٹی جو علی کھاتے ہیں. تو اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کے فرمایا تم نے اپنے بابا کو بھلا دیا؟ کبھی تمہارے بابا کی دسترخوان پہ زیادہ چیزیں رہی ہیں؟ بیٹا یہ چیزیں اٹھاؤ. کتنی چیزیں تھی بیٹا؟ یہ چیزیں اٹھاؤ. جناب ام کلثوم نے آگے بڑھ کے چاہا کہ دودھ کو اٹھا دیں. فرمایا بیٹا یہ مدینے کوفے کے یتیم بچوں کے لیے پینے کو نہیں ہے، یہ ان کے حوالے کر دو. میرے مولا نے نمک اور جوز کی روٹی سے افطار کیا. بیوی فرماتی ہیں کہ ساری رات میرے بابا مصلی عبادت پر ہر رات کی طرح مصروف رہے، مگر یہ رات کچھ عجیب تھی. اس لیے عجیب تھی کہ ہر کچھ دیر کے بعد مصلی سے اٹھتے تھے، صحن میں آ کر آسمان کو دیکھتے تھے، اور بعض اوقات ایسا لگتا تھا جیسے کسی ستارے کو تلاش کر رہے ہو، اور آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا تھا اور پھر جا کے مصلی پہ بیٹھ جاتے تھے. بیوی کہتی ہیں میں قریب جا کے کھڑی ہو گئی تو میں نے سنا بابا کہہ رہے تھے ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. بی بی کہتی ہے مجھے گھبراہٹ ہوئی، میرے بابا کس رات کا ذکر کر رہے ہیں. پھر اٹھ کر آئے مصلی سے اور آسمان کو دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھ سے نہیں رہا گیا. میں نے کہا بابا یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ اپنی زبان پہ جاری فرما رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا تمہارے نانا نے مجھے بتایا تھا یہ وہی رات ہے جس رات کے اختتام پہ میرے سر پہ ضربت لگے گی. اب میں آپ رونے والوں سے ایک سوال کرتا ہوں، بیٹیوں کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور باپ بھی بیٹیوں کی طرف کتنے پیار اور کتنی رغبت سے جاتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں. اس بات کا اندازہ اگر لگانا ہو نا تو مقتل کربلا سے بھی لگائیے. جب ذوالجناح خبر شہادت مولا حسین پہنچانے آیا ہے نا، تو وہ حضرت ام لیلہ کے خیمے پر نہیں گیا، وہ جناب زینب کے خیمے پر نہیں گیا، وہ جناب سکینہ کے خیمے پر گیا. اور ایسا ہی ہوا، بی بی باہر آئی ہیں، گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اتنا ہی تو پوچھا اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا میرے بابا کو پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا. کیا عالم رہا ہوگا جناب ام کلثوم کا. بی بی فرماتی ہیں میں نے بڑھ کر کہا بابا آج رات آپ یہیں آرام فرمائیں. امامہ سر پہ رکھا، آبادوش پہ لی، اپنی نالینوں کو اپنے پیروں میں لیا، نکلنا چاہ رہے. بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا نماز کا وقت قریب ہے. کہ بابا میرا دل گھبرا رہا ہے، آج بھائی حسن سے کہیے وہ نماز پڑھائے.
کہا بیٹا جس رات کا میں نے انتظار کیا، جس صبح کا میں انتظار کر رہا ہوں، تو مجھے اس صبح سے روک رہی ہو؟ مولا اپنے حجرے سے، بی بی کے حجرے سے باہر آئے، جیسے ہی صحن میں داخل ہوئے تو بی بی ام کلثوم کے گھر میں مرغابیاں پلی ہوئی تھی، بطخیں پلی ہوئی تھی۔ ممکن ہے آپ میں سے بہت سوں کے گھروں میں پرندے پلے ہوں۔ پرندوں کا دستور ہے کہ رات کی تاریکی میں کونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ متحرک نہیں ہوتے رات کی تاریکی میں، لیکن جیسے ہی مولا صحن میں آئے، ایک پرندہ وہاں سے دوڑا، دو پرندے وہاں سے دوڑے، مرغابیوں نے آ کر مولا کا رستہ روک لیا۔ حضرت نے رستہ بدلا، وہ پھر سامنے آ کے کھڑی ہو گئیں۔ سنیں گے ایک ایک نے مولا کا ابا کا دامن پکڑنا شروع کیا۔ مولا زمین پر بیٹھ گئے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمان لگے، ام کلثوم یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، اگر انہیں سنبھال سکو تو رکھنا، انہیں پال سکو، کھلا سکو تو رکھنا۔ بی بی فرماتی ہے میرے بابا نے ایک ایک کو پیار کر کے اپنے آپ سے علیحدہ کیا۔ باہر نکلے تو زنجیر در نے میرے بابا کی کمر میں لپٹ کر بابا کو روک لیا۔ کچھ دیر لگی میرے بابا کو زنجیر کھولنے میں، پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگی بیٹا تمہارا تو سارا گھر مجھ پہ رو رہا ہے۔ اے ام کلثوم تمہارے گھر کی در و دیوار مجھ پہ رو رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، آپ نے گریہ کر لیا، بس عزادارو ایک منزل اور آگے بڑھیے۔ مولا مسجد میں پہنچے ہیں، صبح کاذب کا وقت ہے جب علی مسجد کوفہ میں پہنچے، اور مسجد کوفہ میں حضرت نے کچھ لوگوں کو سوتے ہوئے اٹھایا، اس میں ابن ملجم بھی ہے، عبد الرحمن ابن ملجم بھی ہے، اور آواز دی اٹھ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ علی تو ڈھونڈ رہا ہے، علی تو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مصلی عبادت پر گئے ہیں، نماز واجب جب شروع ہوئی ہے، جماعت شروع ہوئی ہے، صفوں میں کھڑا ہوا تھا۔ سنیں گے عزادارو کیا کیا اس نے؟ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے اللہ کی قسم کھا کر علی کو مارنے آیا ہے۔ اس نے ثواب زیادہ کمانے کے لیے شب قدر کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ اکبر، 1000 دینار میں تلوار خریدی ہے، 1000 دینار میں زہر خرید کر اسے بجھایا ہے، اسے زہر پلایا ہے۔ اور اب ایک مرتبہ جب میرے مولا کے سر پر وہ ضربت لگی ہے کہ جس کے لگنے پر ایک آواز آئی ہے، الا قد تحدمت ارکان الہدا، ہدایت کے مینار گر گئے، الا قد قتل امیر المومنین۔ کوفے میں زلزلہ آنے لگا، سی آندھی چلنے لگی، میرے مولا نے آواز دی، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ میرے مولا کو امام حسن نے، بس آخری جملہ، میرے مولا کو آگے بڑھ کر امام حسن نے سہارا دیا، محراب کی دیوار سے ٹیک لگا کے بٹھایا، مولا کے سر پر ایک کپڑا باندھنا شروع کیا، اور مولا کے سر سے خون مسلسل بہ رہا تھا۔ تو امام حسن کپڑا باندھ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ بیٹا میرا زخم کتنا بند گیا، کیسا بند گیا، کیسے روکو گے خون؟ فرمانے دیکھو میری داڑھی خون سے رنگین ہو گئی۔ میرے مولا کا انداز، بیٹا حسن بتاؤ میری داڑھی پوری خون سے رنگین ہو گئی؟ فرمایا بابا پوری رنگین ہو گئی۔ کہا اب میں نہیں بچوں گا، تمہارے نانا نے کہا تھا جب تمہاری داڑھی تمہارے خون سے رنگین ہو جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابن ملجم کو پکڑ کر لے کر آئے، ابن ملجم کو جب لے کر آئے تو اس کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ جب حضرت کے سامنے لا کر پہنچایا تو حضرت نے اسے غور سے دیکھ کر کہا اس کی رسیاں ڈھیلی کرو، اتنے زور سے نہیں باندھتے کسی کو۔ مولا امام حسین نے سہارا دیا، میرے مولا نے 2 قدم اٹھائے تھے کہ پیر ایک مرتبہ زمین پر اٹھ نہیں رہے تھے، پھر بیٹھ گئے زمین پر۔ امام حسن نے قالین منگایا، اس پہ بابا کو لٹایا۔ اب قالین پر میرے مولا علی کو لٹا کے جب بیٹوں نے اٹھانا شروع کیا نا، تو ایک کونے سے، ایک جانب سے امام حسن، ایک جانب سے امام حسین، ایک محمد حنفیہ، حضرت عباس، یہ بچے اٹھا رہے ہیں مولا کو۔ تو مولا نے کیا دیکھا، سامنے عباس اور محمد حنفیہ تھے، تو حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا عباس رو رہے ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھک کے نہیں روئیں گے، میں 2 جملے اور کہہ رہا ہوں۔ حضرت عباس کو دیکھ کر کہا عباس رو رہے ہو؟ جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ نگاہ گئی محمد حنفیہ کی طرف، محمد تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں؟ خبردار میرے لال، دیکھو کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں۔ جب مولا نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا تو ایک مرتبہ مڑ کر امام حسین کو دیکھا، حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا حسین تم بھی رو رہے ہو؟ خبردار میرے لال، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، ہمت سے کام لو، ابھی کئی مرحلے گزارنے ہیں۔ پھر ایک نگاہ پڑی امام حسن پر تو آواز دے کر کہا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟
بس میں مجلس ختم کر رہا ہوں. سارے رستے جو علی بیٹوں سے کہتے رہے, حسن گریہ نہیں کرو, حسین آنکھوں میں آنسو نہ آئے, عباس رونا نہیں, محمد حنفیہ آنسو صاف کرو, جو علی سارے رستے بیٹوں سے کہتے رہے رو نہیں, گریہ نہیں کرو. زینب کو آتے ہوئے دیکھا تو خود رو دیے. زینب کے سر کو سینے سے رکھ کر بہت دیر علی روتے رہے. یہی کوفہ ہوگا, میری زینب کے سر پہ چادر نہ ہوگی. اللہ لعنت اللہ فسيعلم الذين ظلموا